جی مولا سلامت رکھے۔ مصرع جی آپ کی نظر پہلی دفعہ آج یا رب علم حرم پہ لگانے کا سال ہو، 14 حقیقتوں کو ملانے کا سال ہو، پروردگار سال کی پہلی دعا ہے یہ آخری حسین کے آنے کا سال ہو۔ جی بسم اللہ، مولا سلام حیدری۔ اب سلامت سکھی رہے آباد رہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام آپ کو سلامت رکھیں۔ مالک تو انہوں کسی دا محتاج نہ کرے۔ میں کروڑ دفعہ پڑھتا ہوں جناب۔ یا رب علم حرم پہ لگانے کا سال ہو، 14 حقیقتوں کو ملانے کا سال ہو، پروردگار سال کی پہلی دعا ہے یہ آخری حسین کے آنے کا سال ہو۔ رب زدنی علما، سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ میں پڑھ دیتا۔ پچھلے سال 4 مصرے میں نے پڑھے تھے۔ استاد محترم میرے بابا جان شہباز پاکستان، سلطان الذاکرین، نفیس الذاکرین، شریف الذاکرین، میرے بابا ملک غلام جعفر طیار صاحب، اصلی شہباز پاکستان، اپنی مثال آپ وہ فرما رہے ہیں۔ وہ پچھلے سال والے مصرے بھی پڑھ دو۔ ہر دور میں عباس پہ ہم ناز کریں گے، ہر دور میں عباس پہ ہم ناز کریں گے، پھر ماتم شبیر میں پرواز کریں گے۔ زہرا تیرے دشمن پہ تبرے کی صدا سے ہم لوگ نئے سال کا آغاز کریں۔ حیدری بسم اللہ، میں کروڑ دفعہ پڑھتا ہوں۔ زہرا تیرے دشمن پہ تبرے کی صدا سے ہم لوگ نئے سال کا آغاز کریں گے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو کہ محمد کی بیٹی راضی ہو جائے۔ 4:17 جڑے ہیں نا یہ جناب پھر پڑھو۔ امام حسین ڈھیر وقت بلند کرے۔ نعرہ حیدری! زہرا تیرے دشمن پہ تبرے کی صدا سے ہم لوگ نئے سال کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا قریب و تقربتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب، یا قہار و تقہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہار والجلی، یا قاہر العدو یا ولی الولی یا مظہر اللجائب یا مرتضی علی، یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی۔ سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ جس بندے کو یقین ہے کہ میرے بدن میں جو طاقت ہے وہ علی کی جوتی کا صدقہ ہے، وہ اتنی بلند صلوات پڑھے کہ سیدہ راضی ہو جائیں۔ اللہ دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق، حسین کو حسین بنانے والا اللہ، علی کو کعبے میں نازل کرنے والا خدا، میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا اللہ۔ سال کا آغاز ہے، 1 جنوری ہے، ملکہ کائنات کی دہلیز ہے، مقدر سے ہم اکٹھے ہو گئے ہیں۔ مزید ایک جملہ کہتا ہوں اور میرا دل ہے کہ سارے ماتمی اس مجلس میں شامل ہو جائیں۔ مجلس حسین کے بہانے ہم جیسوں کو نبیوں کی صفوں میں بٹھانے والا اللہ۔ اب جی
آپ کا آنا، ذاکرین کی پڑھائی، بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام، میرے بابا جان کی یہ مسیت جمیلہ، حاضری، نوکری، ڈیوٹی، خرچ اخراجات، لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لیا کے ایک مومنہ ہیں اور خان حفیظ اللہ خان، سردار حفیظ اللہ خان کے اصالِ ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوتی ہے۔ مالک لیا کی اس مومنہ اور سردار حفیظ اللہ خان کے درجات بلند فرمائے۔ جو مومنین دنیا سے چلے گئے ہیں، میں بسم اللہ مولا السلام، بہت شکریہ جی، مولا بستے رکھے۔ جو مومنین دنیا سے چلے گئے ہیں، مالک تمام کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اتنی بڑی پاور ہے، اس کو استعمال کیا کریں۔ مولا فرماتے ہیں جب کسی ہمارے دشمن کی بخشش کے لیے دعا کی جائے تو ہمارا کوئی ماننے والا آمین نہ کہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو فرمایا وہ جہنمی ہوتا ہے، تمہاری آمین کی وجہ سے ہمیں اسے جنت میں بھیجنا پڑتا ہے، ہمیں اس کی بخشش کرنی پڑتی ہے۔ تو جب کسی مومن کے لیے دعا کی جائے آمین ضرور کہا کرو۔ مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ اس سے بھی بلند آمین کہیے گا، مالک جلد از جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے۔ مالک میرے بابا جان ملک غلام جعفر طیار صاحب کی زندگی دراز فرمائے۔ مالک بابا جان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو کہ ہمارا سلام نجف چلا جائے۔ اللہ اجازت ہے جی، نوکری شروع کرے۔ پہلی صف میں آپ کو پتہ ہے زیادہ خیرات ملتی، پتہ ہے، اور دربار اگر حسین ابن علی کا ہو تو پھر پتہ نہیں کتنی خیرات ملتی۔ لینے کا ڈھنگ ڈھب طریقہ سلیقہ بندے کو آتا ہو۔ کوشش کریں ایک ایک قدم آگے آئیں سارے حضرات ہر طرف سے، تاکہ مجلس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو اور نظم و ضبط برقرار ہو۔ ایک ایک قدم سارے، تسی تو ذاکر ہو نا، تسی بیٹھے رہو۔ چل مولا سلام، اجازت ہے سرکار؟ چار مصرے پڑھتے ہیں جی، پھر دیکھتے ہیں کس سمت جانا ہے۔ یہ ہاتھ دعائے زہرا ہے، تم اس کو جھکا نہ پاؤ گے۔ تھوڑا سا اس کو نا نرم کر دینا، ذرا سی ایسے ڈبل آواز نہ ہو، ایک کو ذرا سی کھول دینا۔ یہ ہاتھ دعائے زہرا ہے، تم اس کو جھکا نہ پاؤ گے جب تک اللہ کی شاہی ہے۔ یہ ہاتھ تبھی تک اونچا ہے، یہ منظر دیکھ کے گھر گھر میں حیران یزید کے بیٹے ہیں۔ جس ہاتھ کو ہم نے کاٹا تھا وہ ہاتھ ابھی تک اونچا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ مولا سلام، مولا پاک سیدہ سلامت۔ اب چاہو بھائی سارے رل کے مل کے حیدری مولا سلامت۔ یہ منظر دیکھ کے گھر گھر میں، یہ منظر مولا سلامت رکھے، مولا بابا کے درجات بلند فرمائے۔ یہ منظر دیکھ کے گھر گھر میں حیران یزید کے بیٹے ہیں۔ جس ہاتھ کو ہم نے کاٹا تھا وہ ہاتھ ابھی تک، جہاں منبر وہیں پرچم، مودت ہو تو ایسی ہو۔ جہاں منبر وہیں پرچم، مودت ہو تو آپ کے کیا کہنے ہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، آل محمد آپ کو کسی کمینے لو جی۔ میں مصرع پڑھن لگا، بی بی پاک دامن، اس تو وڈی پاکستان جگہ کو نہیں، تو میں نہیں سمجھدا کہ کوئی بندہ یکم جنوری سال دے آغاز تے خیرات لین آیا ہوئے تو سلیم بھائی وہ آکھے میرا بولن تے دل نہیں کیتا۔ جہاں منبر وہیں پرچم، مودت ہو تو ایسی ہو۔ جہاں منبر وہیں پرچم، مودت ہو تو ایسی ہو۔ علی کے لاڈلوں کا کبریائی ساتھ لگتا ہے، کچھ اس طرح زمانے میں غذا تقسیم کرتا ہے، مجھے عباس کا پنجہ خدا کا ہاتھ لگتا ہے۔ سارے مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے ہے
حیدری. کچھ اس طرح زمانے میں غذا تقسیم کرتا ہے مجھے عباس کا پنجہ. مجلس کی صفوں میں بھی جڑی رہتی ہے جنت. اچھا مولوی بڑا پریشان ہے جنت کے لیے. نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو جنت ملے گی، زکوٰۃ دو جنت ملے گی، حج پہ جاؤ جنت ملے گی، بم بلاسٹ کرو شیعہ مارو جنت ملے گی، ماما دے پتر مار دو جنت ملے گی، خودکش دھماکے کرو جنت ملے گی. بڑا پریشان ہے. ہم جنت کے لیے پریشان نہیں ہیں. کبھی ہمارے بچے نے بھی جنت کی دعا نہیں کی. ہمارے بچے جب بھی دعا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا اللہ کربلا دکھا دے، مالک نجف دکھا دے، شام دکھا دے، کربلا دکھا دے، مشہد دکھا دے، قم دکھا دے، جنت البقیع دکھا دے. یہ ہمارے بچے دعا کرتے ہیں. ہم نے کبھی جنت کی دعا بھی نہیں کی. مولوی جنت کے لیے پریشان ہے، ہم جنت کے لیے پریشان نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈائری میری ہے، یہ بیاض میرا ہے، یہ پیسے میرے ہیں، یہ صافہ میرا ہے، یہ کپڑے میرے ہیں. مجھے ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جنت جب ہے ہی حسین کی. میں نوکر ہوں جی، مولا سلامت رکھے. جنت جب ہے ہی حسین کی، پھر ہمیں جنت کے لیے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ لو جی مصرع میں پڑھن لگا، میں نو نہیں پتا بھئی کیڑا بندہ پیچھے رہ جائے تے کیڑا بندہ میرے نال رل جائے تو اسی رل کے خیرات گل سمجھ آ جائے تے بولنا ہے. مجلس کی صفوں میں بھی جڑی رہتی ہے جنت، ماتم کے جلوسوں میں پڑی رہتی ہے جنت، ماتم کے جلوسوں میں پڑی رہتی ہے جنت. جس دن سے علم گھر پہ لگا رکھا ہے میں نے، اس دن سے میرے در پہ کھڑی رہتی ہے جنت. مولا سلامت رکھن. اچھا حیدری، جس بندے کے اندر ہے علی دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. مولا سلامت. جس دن سے علم گھر پہ لگا رکھا ہے میں نے، جی مولا سلامت رکھن جی. جس دن سے علم گھر پہ سجا رکھا ہے میں نے، اس دن سے میرے در پہ کھڑی رہتی ہے جنت. عباس میرا دہر میں کچھ ایسا جری ہے جس شیر کے حملوں سے صدا موت ڈری ہے. اللہ بھائی بیٹا کیا بات ہے بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے. امام حسین بادشاہ تو انہوں کسی دا محتاج نہ کرن. کمال یار آغاز مجلس سے جتنی خوبصورت بات. عباس میرا دہر میں کچھ ایسا جری ہے جس شیر کے حملوں سے استاد جی پھوکا مار دیو کوئی بندہ پیچھے نہ رہ جائے. عباس میرا دہر میں کچھ ایسا جری ہے جس شیر کے حملوں سے صدا موت ڈری ہے. محشر میں صدا آئے گی حسنین کی ماں کی، عباس کا حبدار جہنم سے بری ہے. جی بھیا حیدری. عباس میرا دہر میں، عباس میں. اوے خدا کے بندو، قرآن پڑھا رہا ہے تمہیں کیوں نہیں پڑھ رہے؟ مفت میں قرآن کے ختم کا ثواب مل رہا ہے. اس نے نعرہ حیدری کہا ہے، اپنے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. حدیث رسول ہے ولایت کے سمندر میں جسے بہنا نہیں آتا اسے اللہ کی جنت میں بھی رہنا نہیں آتا. در جنت کی چابی ہے علی کا نام، محشر میں بہت پچھتائے گا جس کو علی کہنا نہیں. جی استاد جی دونوں ہاتھ بلند کرو مل کے حیدری. اب جیے بھائی جان، اب جیے بھیا.
کیا کہنے؟ حیدری حیدری حیدری، مولا سلامت رکھے. لو جی وستے رو جی. چلو شیر میں اج تک نہیں پڑھیا تے اج پھر شیر پڑھ دینے ہاں. استاداں تو داد مل گئی. ذاکر صاحب اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ان کے بابا اتنا اچھا شعر کہتے تھے. لے میں مصرع پڑھ رہا ہوں، اگر پہلی بار آپ سنیں یہ بات پھر آپ نے اتنا بولنا ہے جتنا میرا حق بنے. عباس میرا دہر میں کچھ ایسا جری ہے، جس شیر کے حملوں سے صدا، سلیم میرے پاس سے دیکھنا ہے، جس شیر کے حملوں سے صدا موت ڈری ہے. محشر میں صدا آئے گی حسنین کی ماں کی، عباس کا حبدار جہنم سے بری ہے. کرتے ہیں یہاں مشورے مل بیٹھ کے 12، روزہ تیرا 12 کے لیے 12 دری ہے. ہائے 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 ہائے. جی بھائی جان، جی بھائی جان، ہاتھ چاہو بھائی، ہاتھ چاہو، ہاتھ چاہو. حیدری عباس میرا دہر میں کچھ ایسا جری ہے، جس شیر کے حملوں سے صدا موت ڈری ہے. محشر میں صدا آئے گی حسنین کی ماں کی، عباس کا حبدار جہنم سے بری ہے. کرتے ہیں یہاں مشورے مل بیٹھ کے. لاہور والوں، پورے ملک کے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں، تمہیں حسین کی اماں کی قسم ہے. میرا شعر ضائع ہو گیا تو تکلیف ہوگی، پیچھے نہ رہ جانا. کرتے ہیں یہاں مشورے مل بیٹھ کے 12، روزہ تیرا 12 کے لیے 12 دری ہے. روزہ تیرا 12 کے لیے 12 دری ہے. ایک بار جہاں آنا ہے 100 حج کے برابر، یہ خانہ کعبہ نہیں غازی کی زری ہے. جی بس ایک بار یہاں آنا ہے. بسم اللہ جی، کمال ہو گیا. ایک بار یہاں آنا ہے 100 حج کے برابر، یہ خانہ کعبہ نہیں غازی کی زری ہے. عباس سے لڑنے کی کہاں تاب تھی اس میں، جو فوج علی اصغر کے تبسم سے ڈری ہے. عباس سے لڑنے کی کہاں تاب تھی اس میں، جو فوج علی اصغر کے تبسم سے. روڑ آئے ہو نا، روڑ آئے ہو، پرسہ دین آئے ہو، سال دی ابتدا غم شبیر تو کرن آئے ہو. ملعون کے دربار میں عباس کی ملکہ ایک بار جو بولی ہے تو کئی بار مری ہے. بے شرم کے دربار میں عباس کی ملکہ ایک بار جو بولی ہے میں کروڑ دفعہ جدید گل کردہ ہی رک ویندہ میری سین آدھی بدتمیز میرے گل چرسیاں سا تیرا بند ہو اصل بابا کہہ رہے ہیں شام کا دربار تھا، یہ حرامزادہ تخت پہ تھا، سجاد و زینب کھڑے ہوئے تھے. یہ بولتا تھا اور بول نہیں سکتا تھا، اس کی آواز نہیں نکلتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے، میں جواب دے دیتا ہوں. اس کے گلے میں ڈال کے پاؤں کی بیڑیاں سجاد نے یزید کو قیدی بنا دیا.
اس کے گلے میں ڈال کے خطبے کی بیڑیاں سجاد نے یزید کو قیدی بنا دیا۔ کس کی جرت تھی کوئی علی کی بیٹی کو شام لے جاتا؟ حسین کی قسم ہے، وہ تو حسین کی فتح کا اعلان کرنے گئی تھی، وہ تو زمانے کو بتانے گئی تھی کہ حسین جیت گیا، یزید ہار گیا۔ وہ تو بتانے گئی تھی لعنت اللہ کون ہے، صلی اللہ کون ہے، یزید کون ہے، حسین کون ہے۔ ہم روتے کیوں ہیں؟ زیادہ زیادہ 1.5 سے 2 منٹ نوکری ہوگی میرے حصے کی۔ روتے اس لیے ہیں معراج کے سفر میں اللہ جس کی جوتی اتروانا پسند نہیں کرتا، مسلمانوں نے شام غریبہ اسی کی بیٹی کی چادر اتار۔ روتے اس لیے ہے جو باپ سے نہیں بولتی تھی وہ یزید سے بولتی رہی۔ روتے اس لیے ہے جس کی قد کا بھائیوں کو نہیں پتا تھا وہ شرابیوں میں آ گئی۔ ایک جملہ اور، منہال نے امام سجاد سے پوچھا مولا زمانہ پانی روتا ہے تو خون کیوں روتا ہے؟ سجاد نے کہا ایک ایسا منظر ہے جس کی وجہ سے میں خون روتا ہوں۔ اس نے کہا مولا کون سا منظر؟ جو بندے گھر سے ہائے کرنے آئے ہو نا وہ ہائے ضرور کر دینا۔ سجاد فرماتے ہیں جب میں علی کی عالیہ بیٹی کو ساتھ لے کے شام کے صدر دروازے پہ گیا ہوں، اس کتے یزید کا حکم آ گیا علی کی بیٹی سے کہو انتظار کرے ابھی ڈھول بجانے والے نہیں آئے۔ ایک دفعہ سینے پہ ہاتھ مارو یار، 1 جنوری ہے، سال کا آغاز ہے، ماتم حسین میں شامل ہو جاؤ، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ جی سمجھ سا جی 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 شہید ہونا منظور ہے، پھوپیاں لے کے بازار جانا بڑا اوکھا ہے۔ کہہ رہے ریاض شاہ رتوال مولا درجات بلند فرمائے، بابا جی فرماتے تھے سجاد کہتے تھے میں 1,00,000 دفعہ شہید ہو جاتا علی کی بیٹی کی جوتی شام نہ آتی۔ منہال نے کہا مولا پھر کیا ہوا؟ سجاد فرماتے ہیں 3 دن میں شام کے صدر دروازے پہ بازار سجنے کے انتظار میں ماں کو ساتھ لے کے کھڑا رہا۔ جو بندہ ہائے کر لیتا ہے اس جملے پہ ہائے کرے، میں سلام کر کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا مولا پھر سجاد کہتے ہیں 3 دن ادھر مغرب کا وقت ہوا، ادھر ان حرام زادوں کا حکم آیا اب علی کی بیٹی کو بازار لے آؤ۔ سجاد کہتے ہیں ادھر حکم ملا، ادھر شام کا صدر دروازہ کھلا۔ سجاد کہتے ہیں ادھر مؤذن نے اذان شروع کی، ادھر علی کی بیٹی نے چلنا شروع کیا۔ ادھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، یا ادھر محمد کی بیٹی کا پہلا قدم شام کے بازار میں آیا۔ جو بندے گھر سے ماتم کرنے آئے ہو وہ ماتم کی تیاری کرو۔ سجاد کہتے ہیں اس وقت میں نے موت کی دعا مانگی جب میں نے دیکھا 50,000 بندوں کے ہاتھ میں شراب کے جام تھے، فحاشا عورتیں ناچ رہی تھیں، لوگ ڈھول بجا رہے تھے، شرابیوں میں کھڑی ہو کے اکبر کی ماں کہہ رہی تھی مجھے چادر دے دو۔ ایک جملہ ایک جملہ ایک جملہ، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین۔ ایک بہت بڑے بزرگ فقیر عالم دین گزرے ہیں، سائیں جعفر الزمان، بہت بڑا نام ہے، جمن شاگرد تھے۔ ان کی کتاب ہے مجالس المنتظرین، 3 جلد ہے۔ ایک جملہ لکھا ہے انہوں نے، میں معافی مانگ کے بی بی کے دربار پہ جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ منہال نے کہا مولا سنا ہے عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں تھا۔ یار تو کوئی پتھر دا بنے ہوئے ہیں، بی بی دا دربار ہے، عباس دی بھیڑ دا دربار ہے۔ مولا میں نے سنا ہے غازی مولا کا سر گھوڑے کی گردن میں تھا۔ سجاد نے کہا صدقتا، تو سچ کہتا ہے۔ اس نے کہا مولا عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیسے آیا؟ سجاد فرماتے ہیں جب شرابیوں میں کھڑی ہو کے علی کی بیٹی چادر مانگ رہی تھی، یہی منظر عباس نے نوکے نیزہ پہ دیکھا۔
غازی سے برداشت نہیں ہوا، غازی کا سر زمین پہ گرا، اس نے پھر بلند کیا، غازی پھر گرا، شمر نے پھر بلند کیا، غازی پھر گرا، شمر نے پھر بلند کیا۔ جب 10ویں دفعہ عباس کا سر نیزے سے گرا، یہ حرام زادہ سر اٹھا کے یہ وہاں لے آیا جہاں عمر ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے کہا غازی پھر گر گیا، اس نے کہا پھر بلند کر دے جو ماتم کرنے آئے ہو۔ اس نے کہا حرام زادہ عباس کا سر اب اس قابل نہیں ہے کہ یہ نیزے پہ بلند ہو جائے، عباس کے سر میں نیزے کی جگہ نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر ایسا کر، شام کے بازار میں کوئی ایسا منظر بنا کہ قیامت سے پہلے قیامت آ جائے۔ یہ حرامزادہ غازی کا سر اٹھا کے وہاں لے آیا جہاں علی کی بیٹی ایسے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے زینب کے سامنے غازی کا سر زمین پہ رکھا، اس نے رسی لی، اللہ جانے کس چیز سے، عباس کے اس کان سے اس کان تک رسی گزاری، وہی رسی گھوڑے کی گردن میں باندھی۔ علی کی بیٹی نے نجف کو دیکھا، رو کے کہا بابا علی